اس رات کے متعلق جو 5 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، پانچوں کی پانچوں ضعیف ہیں، ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے شب برات کے بارے میں کہ شب برات جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس رات کی اہمیت ہے، 15 شعبان کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی حقیقت ہے قرآن پہ، حدیث پہ۔ تو میں نے بہت ریسرچ کی اس نائٹ کے بارے میں، اور جو میں نے رزلٹ نکالا ہے اس کا، وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، ایز اے ڈاکٹر میں کافی ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ اب کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے جی، اور اس رات جو ہے وہ رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اعمال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اعمال لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ضعیف روایات سے ثابت ہے۔ اس کی سند میں کوئی بھی ایک حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب جو شب برات کے متعلق 5 حدیثیں جو ہیں جو کہ ضعیف ہیں، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ مشکات کی 1299 حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ آپ اچانک بقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ تھا اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں سمجھی آپ اپنی کسی زوجہ کے پاس گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور وہ اس رات کلب قبیلے کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے سنا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے بالکل ضعیف ہے۔ اب اسی طرح مشکات کی ایک اور حدیث ہے 1305 نمبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی رات رزق اور اعمال لکھے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی 1390 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات ہر کسی کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس مسلمان کے جو اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ اسی طرح مشکات کی 1307 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے۔ اسی طرح مشکات کی 1308 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات قیام کیا کرو اور 15 شعبان کی صبح کا روزہ رکھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات فرماتے ہیں، ہے کوئی رزق کا طلبگار تو میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تو میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی عافیت کا طلبگار تو میں اس کی عافیت کر دوں۔ اب یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ یہ پانچوں کی پانچیں جو حدیثیں ہیں یہ ساری ضعیف ہیں، چونکہ حدیثیں زیادہ ہے اور ضعیف بھی ہیں، لیکن جب ضعیف حدیثیں زیادہ ہوں تو کسی نہ کسی حد تک جو ہے اس کو صحیح مانا جاتا ہے، تھوڑا بہت جو ہے اس کو صحیح مانا جاتا ہے، لیکن زیادہ صحیح نہیں مانا جاتا، بالکل بھی صحیح نہیں مانا جاتا۔ اب جو اس رات کا بالکل انکار کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب اس رات کو جشن منانا، اجتماع کرنا مسجدوں میں اور صلاۃ التسبیح پڑھنا، بعض امام جو ہیں وہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھاتے ہیں مسجدوں میں، تو یہ بالکل غلط ہے۔
ہاں حضور پاک، یہ دیکھیں یہ ایک نفلی عبادت ہے. حضور پاک نفلی عبادت جو تھے وہ گھر میں کرتے تھے، یعنی کہ انفرادی عبادت ہے، یہ اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے. تو اس رات چیزیں پکا کے بانٹنا، اجتماعی کوئی عبادت کرنا، تو وہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. اچھا فرق دیکھ لیں. اب ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے جس کا کوئی راوی نہ ہو، مستند راوی نہ ہو. جس کا کوئی ایک ہوتا ہے نا مستند راوی، اس کا کوئی مستند راوی نہ ہو یا کسی سے ثابت نہ ہو. اور صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کا مستند راوی ہو. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیں. قرآن پاک میں صرف ایک رات کا ذکر آیا ہے، صرف ایک رات کا، اور وہ ہے لیلۃ القدر، جو رمضان کی 27ویں جو رات جسے ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر. صرف قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، قرآن میں شب برات کا ذکر نہیں آیا. بعض جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں جس رات کا ذکر کیا ہے وہ شب برات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بھی کلیئر کر دیا ہے. آئیے جانتے ہیں قرآن کی روشنی میں کیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اب جی بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ قرآن 2 دفعہ نازل ہوا، ایک شب برات کی رات اور ایک جو ہے ماہ رمضان کی رات. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کلیئر کر دی ہے کہ قرآن جو ہے وہ صرف رمضان میں ہی نازل ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس متعلق پوری ایک سورت اتار دی، سورۃ القدر. اس کی 5 آیتیں اور پانچوں کی پانچوں آیت جو ہے وہ اسی رات کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں. آیت نمبر 1 ہے جی یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. شب قدر میں نازل کیا مطلب کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا. کلیئر کٹ بات ہے. تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ ہر کام کے سر انجام ہونے میں مطلب رزق دینے میں جو جو اللہ تعالیٰ رزق بانٹتا ہے، جو اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے وہ اسی رات لکھتا ہے. اب یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے. یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے. اب اسی طرح سورہ الدخان کی آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیں. حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی. کس وضاحت والی کتاب کی؟ قرآن پاک کی. یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا. اب یہ وہی بات آ گئی جو میں نے پیچھے سورۃ القدر میں کی تھی کہ بابرکت، اور سورۃ جو بقرہ ہے اس میں کر کے آیا ہوں کہ بابرکت رات میں اتارا، یعنی کہ رمضان میں اتارا. رمضان میں ہم نے قرآن کو اتارا. یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں اور اسی رات ہر کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رات جو ہے وہ لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. انہوں نے مرنا کب ہے، کہاں کھانا ہے، ان کی آگے زندگی کتنی ہے، یہ سب جو ہے اس رات لکھا جاتا ہے لیلۃ القدر میں. اب ان حدیثوں سے اور قرآن کی روشنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب جو برات ہے وہ کہیں سے بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صرف ایک رات ثابت ہے لیلۃ القدر، جو میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں بتا دی ہے. ویسے عبادت تو ہر رات ہی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر نصف رات کو جو ہے آواز لگاتے ہیں کہ اے لوگو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کو ایام بیز بھی کہا جاتا ہے. ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں چاند جو ہے وہ پوری طرح روشن ہوتا ہے. تو ان اگر راتوں میں آپ عبادت بھی کریں تو روزہ بھی رکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے. جیسے کہ اب شعبان آیا ہے
تو آپ شعبان کی 15 کو بھی روزہ رکھ لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ حدیث مشکات کی 2071 نمبر حدیث ہے۔ اس پیغام کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں، تاکہ جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی پتہ چلے اور اسلام کی صحیح معلومات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ ہاں، اگر اس رات میں کوئی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی انفرادی طور پہ، وہ تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، جائز بھی ہے، اور صبح روزہ رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ حضور پاک بھی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے۔ اب جیسا کہ 15 شعبان کی صبح ہے تو آپ 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے اس میں کوئی۔ آپ رات کو بھی عبادت کریں، آپ ہر رات عبادت کریں، لیکن یہ ہے کہ جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، ان راتوں کی جو عبادت ہے وہ باقی راتوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو 13، 14 اور 15 ایام کے روزے رکھتا ہے، میں اس کے پورے سال کے جو ہے وہ روزے اسی میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے جی، اللہ حافظ۔